बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसे जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। जी नाज़रीन, सियासी सूरत-ए-हाल गंभीर से गंभीर होती जा रही है। इलेक्शन नज़दीक से नज़दीक आ रहे हैं। लोग कन्फ्यूज़ हैं कि इलेक्शन होंगे भी कि नहीं होंगे। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए गए और नवाज शरीफ अपनी ज़िद पर आ गए। शहबाज शरीफ आउट, मरियम नवाज इन। ये सारे क्या किस्से हैं इसमें आपको बताऊंगा सारी तफसीलात से। और एक बड़ी अहम खबर कि आज इमरान खान सुख की नींद सोएंगे। वो कैसे? इन तमाम चीज़ों की आगाही देने से पहले आपसे गुजारिश का INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, हाई अलर्ट, सिक्योरिटी सख्त। ये कौन सा मामला है? ये वही मामला है जिसके लिए आज सलामती कौंसिल का मीटिंग यानी कौमी सलामती की मीटिंग हो रही है, जिसमें सिपा सालार भी हैं, तमाम खुफिया एजेंसियों के हम भी हैं, काबीना के लोग, और वज़ीर आज़म उसकी सदारत कर रहे हैं। उसके बाद काबीना का इजलास होगा, फिर फैसला किया जाएगा कि ईरान का जो ये कारनामा हुआ पाकिस्तान ने और फिर उसका जवाब दिया, इसका पस पुश्त क्या है, पस पर्दा क्या है क्या ये, और इसकी मुस्तकबिल के लिए क्या पॉलिसी बनाई जाएगी, क्या मनसूबाबंदी की जाएगी। चीन और रूस ने पाकिस्तान को पेशकश की है और ईरान को भी बताया है कि जनाब सब्र व तहम्मुल, लड़ाई नहीं, आपस में मिल के दोस्त ममालिक हैं और मिल के बात चलें आगे जैसे। तो ये चीज़ें चल रही हैं। इसकी तफसीलात क्या है, इससे पहले आपसे ये गुजारिश है INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटे का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें क्योंकि आपकी शदीद ज़रूरत है मुझे। अच्छा, बहरहाल अब ये जो सख्त सिक्योरिटी जो की गई है वो इसलिए भी की गई है कि ऐसे मामलात में कुछ भी यानी दहशतगर्द जो हमारी दुश्मन पार्टी है, चाहे वो हमारी सफ़ों में या बाहर हैं या हमारी सरहदों के नज़दीक कहीं छुपे बैठे हैं, वो कहीं वार न कर दे, कोई एक नया अजीब व गरीब कोई हंगामा रहेगा। जैसे मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद में मुजाहिरीन बैठे हैं, बलोच मुजाहिरीन, तो बलूचिस्तान का मसला भी है, तो वहाँ पे कोई हंगामा आएगा कि एक नया बात का बतंगड़ बना दे। बलोच मसला किया था अदालत में, वो खारिज कर दिया गया और उनको कहा गया कि चूँकि हुकूमत ने कमेटी बना दी है तो बलोच मुजाहिरीन जो उनसे मिल के मुज़ाकरात करें और अपने खदशात तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें और मसाइल को हल करें। और हुकूमत को ये भी अदालत ने हुक्म दिया है कि जनाब इन सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया जाए इन लोगों के लिए, यानी ये जो बलोच मुजाहिरीन जो इस्लामाबाद में बैठे हैं इस ठंड में, उनकी सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम किया जाए ताकि कोई दुश्मन किसी किस्म की कोई कार्रवाई ना कर सके। इसलिए सिक्योरिटी अलर्ट है। इस सिक्योरिटी अलर्ट में एक और बात भी की गई, फ़िज़ाई जो कंपनी है उन तमाम लोगों को कह दिया गया है, उनको इतला दे दी गई है कि जनाब ईरान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। तो अब फैसला आने वाला है, इजलास जारी था जिस वक्त रिकॉर्डिंग हो रही थी, उसके बाद फैसला आएगा, उससे भी आपको आगाही देंगे। लेकिन बाकी चीज़ों से आपको आगाह करते हैं कि कन्फ्यूज़न मौजूद है। इलेक्शन का दिन रह गए गिनती के, चूँकि मुस्लिम लीग नून ने बड़ी लेट इंतखाबी मुहिम शुरू की है, तो इस पर भी लोगों का सवालिया निशान है। फिर जिस अंदाज में नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया हाफिज़ाबाद में, वो भी काबिल इतराज़ इसलिए हुआ कि सिर्फ 10 मिनट का खिताब, और जलसा भी उस अंदाज का नहीं था जिस अंदाज का मरियम नवाज का जलसा था। उकाड़ा में बेहद कामयाब था, उसकी हर जानिब से तारीफ़ें हुई, दुश्मनों ने भी कहा एक अच्छा जलसा था। लेकिन इस वक्त तो इनके अपने भी ये कह रहे हैं कि हाफिज़ाबाद का जलसा अच्छा नहीं था। और फिर मरियम औरंगज़ेब ने, जो साबिक़ वज़ीर इत्तलाआत भी हैं, उन्होंने ट्वीट किया था कि जनाब हाफिज़ाबाद के जलसे में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ वहाँ गए नहीं और मरियम नवाज को नवाज शरीफ ने आगे किया, यानी 10 मिनट की तकरीर, पुरानी बातें दोहराई, नया मंशूर दिया नहीं जिसकी लोगों को उम्मीद थी, लेकिन बाकी तकरीर मरियम नवाज के ज़िम्मे डाल दी और मरियम नवाज ने फिर बाकायदा वो गर्जी बरसी जो उनका अंदाज़ है उसमें किया, लेकिन मंशूर नहीं आया। मंशूर वही है जिसकी बातें वो उकाड़ा में कर चुके थे, मरियम नवाज कर चुकी थी, और ये लोग भी कर रहे हैं कि हम महंगाई से निजात दिलाएंगे, बेरोज़गारी से निजात दिलाएंगे, नौजवानों को हम फोकस करेंगे, उनकी मुस्तकबिल की फ़िक्र करेंगे और ममलकत को खुशहाली और तरक्की की राह पर डालेंगे। लेकिन बाकायदा मंशूर का ऐलान अभी तक नहीं किया और कहा जा रहा है 27 जनवरी को मंशूर दिया जाएगा, यानी इलेक्शन से चंद दिन पहले।
جبکہ پیپلز پارٹی منشور دے چکی ہے، اور بلاول لاہور میں ہے، آصف زرداری لاہور میں ہے، شیلا رضا لاہور میں ہے، شرجیل مومن چکر لگا چکے ہیں، یعنی وہ باقاعدہ یہاں یہ جو مسلم لیگ کا قلعہ لاہور ہے اس میں دراڑیں ڈالنے کے لیے موجود ہیں۔ ایسے میں مریم نواز سے تقریر کرانا، خود 10 منٹ کی تقریر کرنا اور واپس، تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طبیعت ناساز ہے لہٰذا وہ کسی وقت بھی لندن جا سکتے ہیں، لیکن جو ان کے قریبی ذرائع ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ نہیں، انہوں نے فیصلہ کر لیا اور ان کے دل میں ایک ہی خواہش ہے، آخری خواہش جسے کہا جا سکتا ہے، کہ وہ کہتے ہیں مریم نواز وزیر اعظم پاکستان، مریم نواز قائد مسلم لیگ نون، باقی کوئی نہیں۔ اسی لیے شہباز شریف مانے گے، اور یہ پہلے بھی یہ خبر آ چکی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے جب حمزہ کو نہیں سوچا گیا، اس پہ زیر بحث نہیں لایا گیا، تو وہاں پہ بھی شہباز شریف نے کہا تھا نہیں، اس کی بڑی قربانی ہے، اس کا خیال رکھا جائے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، تم وزیر اعلیٰ بنے، وزیر اعظم بنے، میں وزیر اعلیٰ بنا، میں وزیر اعظم بنا، اب مریم نواز وزیر اعلیٰ بنے، پھر وزیر اعظم بنے، لیکن موجودہ صورتحال میں سولو فلائٹ کا بھی کہتے ہیں خطرہ ہے، جو کہا جا رہا تھا نا کہ بالکل اس وقت لاڈلے ہیں نواز شریف اور سولو فلائٹ ہے ان کی، کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں ہے، لیکن لگ رہا ہے کہ سولو فلائٹ نہیں ہے۔ اچھا، عمران خان نے بھی اس حوالے سے ایک بات ہوئی تو ان کے قریبی ذرائع کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے اتحاد کیا جائے، کیونکہ وہ محاورہ سنیا ہونا تسی کہ اپنے مارن کے چھاوے میں بٹھان، تو کہتے ہیں وہ جمہوری پارٹی ہے، اگر وہ کچھ انتقام لیں گے تو کسی اور انداز میں، جمہوری انداز میں، اور یہ جو ضدی ہیں نواز شریف صاحب، اگر یہ آ گئے، یہ وزیر اعظم بن گئے تو پھر، لیکن ان کے قریبی جو لوگ تھے انہوں نے کہا نہیں پاجی بچنا، خان صاحب نوی سازش سے نہ پاجنا، آصف زرداری صاحب مفاہمتی پالیسی کے بادشاہ ہیں، اور ہنستے ہنستے وہ دائیں دکھا کے بائیں مارتے ہیں، تو ان سے بھی بچنا، لہٰذا وہ پیپلز پارٹی سے بھی دور ہو گئے، ورنہ پیپلز پارٹی سے وہ اتحاد کرنے کے لیے ذاتی طور پہ خان صاحب راضی تھے ان الیکشن میں کہ وزیر اعظم بناؤ بلاول کو، پھر تاکہ جمہوری انداز میں آگے چلیں گے، اور یہ پارٹی جمہوری انداز میں آگے چل سکتی ہے اور انتقامی سیاست نہیں کرے گی۔ اس کا ماضی کا ریکارڈ بھی یہی ہے کہ ان کے دور میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا۔ تو بہرحال وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ اب اگلی بات دیکھیں، اگلی بات یہ ہے کہ آج عمران خان سکھ کی نیند سوئیں گے کیسے؟ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ گئے سلمان اکرم راجہ صاحب، اور انہوں نے کہا، چیلنج کیا تھا توشہ خانہ اس کو، اپنا شرعی غیر شرعی نکاح کو باقاعدہ چیلنج کیا تھا انہوں نے کہا تھا یہ سب جھوٹ ہے، جعلی ہے، اور مانیکا جو ہیں خاور مانیکا، ان کو دباؤ میں لا کے ان سے بیانات لیے گئے اور سب کچھ یہ معاملات غلط ہیں، لہذا کیس ہی مکا دو۔ اور چیف جسٹس اسلام آباد یعنی وہ جو عامر فاروق صاحب ہیں، جن پر عدم اعتماد کیا ہوا تھا انہیں نے، پی ٹی آئی نے، انہوں نے جب سنی ان کی باتیں، اور اس کے بعد انہوں نے نوٹس کر دیا خاور مانیکا کو، سلمان اکرم راجہ نے نشاندہی کی کہ جناب گواہوں کی جو ہے گواہیاں لی جا رہی ہیں اور کیس کو بڑی تیزی سے آگے چلایا جا رہا ہے، لگتا ہے کچھ جلدی ہے، اس میں بڑی شدت ہے، عدت میں شدت جو سب لوگ محسوس کر رہے تھے، انہوں نے شدت اوس بات تھی، پانی ڈال دیا۔ عامر فاروق صاحب نے، انہوں نے کہا نہیں جی روک دو، گواہیاں روک دو، سماعت روک دو، اور انہوں نے نوٹس کر دیا خاور مانیکا کو کہ آؤ جی عدالت میں آگے گیا۔ لیکن یہ وہی عدالت ہے عامر فاروق کی، اور وہی عامر فاروق ہیں جن کے خلاف پی ٹی آئی والے بہت بولتے تھے اور بڑا کچھ شور مچاتے تھے سوشل میڈیا پہ، لیکن اب ان کی تعریف تو نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کا یہ خاصا ہی نہیں ہے، ان کا یہ طریقہ کار ہی نہیں ہے۔ یہ معاملات تو اسی طرح ہی ہیں۔ آج لوگ کنفیوز ہیں الیکشن کے حوالے سے، کیوں کہ سپہ سالار کی ڈبل ذمہ داری ہوگی۔ سپہ سالار نے کہا تھا معاشی بحران اور جو سیاسی عدم استحکام، اس کا خاتمہ پہلے، اور ساری سیاسی پارٹیاں جو یہ مل کے کریں، لیکن ان کے سر پہ ایک اور مصیبت آ گئی، وہ آ گئی یہ پاک ایران، یہ جو حملہ ہوا، پاک ایران جنگ کا جو خطرہ لاحق ہو گیا، اس کا مسئلہ آ گیا۔ دوست ممالک بیچ میں اپنا کردار ادا کرنے کوئی کر رہے ہیں اور کریں گے بھی انشاءاللہ، چین ہے، روس ہے اور دوسرے ممالک ہیں، لیکن جو اس وقت ہے کہ چونکہ ان کی سرحدوں پہ بھی اور اندرون ملک بھی، یعنی الیکشن کی بھی حفاظت انہوں نے کرنی ہے کہ الیکشن بھی ہونا چاہیے، وہ جمہوری انداز میں ملک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو پھر ان کی ہے۔ اب لوگ کنفیوز ہیں کہ کیا اس گمبھیر صورتحال میں الیکشن ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، لیکن آج کی تاریخ تک تو یہ پکی بات ہے کہ الیکشن ہوں گے، اور میرا خیال ہے قومی سلامتی کا جو اجلاس ہو رہا ہے اس کے بعد بھی جو رزلٹ آئے گا اس میں بھی کہا جائے گا کہ جناب ہم چوکس ہیں، پوری طرح تیار ہیں،
بیرونی خطرات سے بھی اور اندرونی خطرات سے بھی، اور ہم ملک کو جمہوریت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، لہٰذا الیکشن ضرور ہوں گے۔ تو یہ مسئلے مسائل ہیں فی الحال، اور ایک مسئلہ اور بھی تھا لیکن چونکہ وقت زیادہ ہو گیا، اگلی ویڈیو میں کہوں گے۔ جو دو لڑے ہیں، ایک پی ٹی آئی کے سابق لیڈر صوبائی وزیر یعنی ہمارے دوست فیاض الحسن چوہان، اور شہباز گل نے ان پہ الزامات لگائے تھے کہ انہیں الیکشن لڑنے سے انکار کیوں کیا، لیکن انہوں نے کہا آڑے ہاتھوں لیا، اور انہوں نے کہا جناب میں ٹائیگر نو ایسا کھڑکاؤں گا کیونکہ میں کاردہ پیتی ہوں، اور میں وہ راز بتاؤں گا شہباز گل کے کہ وہ حیران رہ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ اور پھر انہوں نے الزام لگا دیا کہ جناب جس گاؤں کا یہ رہنے والا فیصل آباد کے قریب کا، اسی گاؤں میں میرے رشتہ دار بھی ہیں، میں تو پتہ کرایا ہے، یہ تو پیو دے نالا نہیں پتہ لگا تو باقی کی پتہ لگنا ہے۔ تو انہوں نے کہا خاموش بس، وہ جو آپ بنی گالا کے تھے نا چیف آف اسٹاف، تو انہوں نے ان کو نعرہ لگایا ہے بس بھی بس چیف صاحب، زیادہ بات نہیں چیف صاحب، ورنہ پھر میں تینوں پبلکلی کپڑے لا دیاں گا، یعنی پینٹ بھی لا دیاں گا، پہلے بھی تو شور پایا سی اور بھی تو شور پائے گا۔ لہٰذا سیاست کریں کسی اصول کے ساتھ، کسی رواداری کے ساتھ، کسی برداشت کے ساتھ، جعلی باتیں نہ کریں، باہر بیٹھ کے ملک سے بھگوڑے ہو، بھاگے ہو تو بھاگے رہو۔ ہم سیاست میں اس وقت بھی تھے جب نہ تم تھے نہ تمہارا لیڈر تھا، اور اب بھی ہیں اور سیاست میں موجود ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے، اس لیے کہ ہم سیاست میں بہت قربانیاں دے چکے ہیں اور دینا جانتے ہیں۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔